لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اگرچہ یہی آیت کل رات کی مجلس میں تلاوت کی گئی تھی اور آج دوپہر کی مجلس کا عنوان اس پورے عشرے سے ہٹ کے ہوتا ہے. جو اس مجلس میں ہوتے ہیں وہ عشرے کی مجالس میں، رات والی مجالس میں نہیں آ پاتے ہیں، اور جو رات کی مجلس میں آ رہے ہیں تو بہت سے اس وقت کی مجلس میں نہیں آ سکیں گے. تو اس کا عنوان الگ ہے، اس مجلس کا موضوع الگ ہے، لیکن آیت میں نے وہی تلاوت کی ہے. اور یہ آیت سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 28 مصائب کے حوالے سے. تو شہزادی کا وہ فقرہ، شعر صبت علیہ بہت مشہور، یعنی ہر بچہ جانتا ہے. اور تاریخ کے حوالے سے شہزادی کونین اور چوتھے امام کا جوانی میں بوڑھا ہونا یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے. مگر ذمہ داریوں کے حوالے سے، ایک تو مصائب کے حوالے سے، ایک ہے ذمہ داریاں. اس حوالے سے اللہ کے رسول کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے: شیبتنی، مجھے شیبہ بنا دیا، مجھے بوڑھا کر دیا. قرآن کریم کے دو سوروں نے، ایک سورہ ہود اور ایک سورہ رعد. قرآن کے یہ دو سورے، کوئی اس میں ایسا پیغام ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول کے حوالے سے ان کی کچھ ایسی ذمہ داریاں بیان کی گئیں. لیکن خالی پیغمبر کے لیے نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی. کہ پیغمبر نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ شیبتنی الہود والرعد. قرآن کریم کے سورہ ہود نے اور قرآن کریم کے سورہ رعد نے مجھے اس جوانی میں بوڑھا کر دیا. ایک سورہ نمبر 11، ایک سورہ نمبر 13، دونوں کے درمیان سورہ یوسف. تو کبھی رسول کی یہ حدیث ذہن میں رکھ کر ان سوروں کا ترجمہ پڑھیں، اور اگر موقع ملے اور وقت ہو تو ذرا اچھی تفسیر بھی. قرآن کریم کی تفسیر رمضان میں زیادہ مناسب ہوتی، تو ماہ مبارک رمضان میں میں ان سوروں کی اکثر تفسیر کیا کرتا ہوں. لیکن وہ بوڑھا کر دینے والا سورہ، اس کی آیت نمبر 28، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 28 تک، 18 سے 28 تک آیتوں کا سلسلہ ہے، جس میں قرآن کبھی نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے اور کبھی گناہگاروں کا، سرکش کا، نافرمان کا. ایک آیت ان کے بارے میں، 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 ایک آیت کا آدھا حصہ ان کے بارے میں، اسی آیت کا آدھا حصہ دوسروں کے بارے میں. تقریباً یہ آپ کو 1.5 صفحہ قرآن کریم کا ملے گا سورہ رعد آیت نمبر 28 کے اطراف میں. اور پھر درمیان میں وہ آیت آئی ہے جو بعض زیارتوں کا بھی حصہ بنی.
وہ ان آیتوں کی تلاوت چلیں ابھی کر ہی دیتا ہوں ذرا ربط ملانے کے لیے، ورنہ اصل میں یہ آج رات کی عشرے کی، اس پہلے عشرے کی آخری مجلس کا عنوان ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، صاحبان ایمان کا تذکرہ ہے، نیک بندوں کا تذکرہ۔ اور قرآن نے خالی مومنین کی بات نہیں کی، ان کے ساتھ کچھ شرطیں لگائیں۔ اب وہ ساری آیتیں تلاوت نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہوتا۔ کہا کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو عقبی الدار، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ٹوٹا ہوا گھر ملے، ہو سکتا ہے کہ سر چھپانے کی مناسب جگہ نہ ہو، لیکن ان کے لیے آخرت کا گھر اللہ نے رکھا۔ عقبی الدار، جو پیچھے آنے والا گھر ہے، جو عقب میں ہے، جو بعد میں آنے والا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیئر آفٹر، کہا ان لوگوں کو اللہ نے یہ گھر دیا ہے۔ وہ ہے کون سا گھر؟ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت۔ لیکن یہ خالی اکیلے نہیں، ومن اصلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان صاحبان ایمان کے ساتھ جو صالح اور نیک ان کے والدین ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اور ان کی ذریات اور اولادیں، یہ سب ساتھ میں اس گھر میں داخل کی جائیں گی۔ یہ گھر ان سب کو ایک ساتھ ملے گا۔ شاید عشرے کی پہلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اکیلا تو انسان جنت میں بھی نہیں رہ سکتا، ہم اور آپ نہیں، آدم جیسا عبادت گزار۔ اب وہ جو حوریں اور فرشتے ہیں نا، یہ ہمارے ہم مزاج نہیں ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر ٹائم گزارا جا سکتا ہے، لیکن یہاں قرآن خاص طور پہ جنت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا کہ اطمینان رکھو، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہارے والدین بھی آئیں گے، تمہاری ازواج بھی آئیں گی، تمہاری ذریات بھی آئیں گی، شرط یہ ہے کہ وہ بھی مومن اور صالح۔ اب یہ آیتوں کا سلسلہ، یدخلون الملائکۃ علیہم من کل باب، جنت میں بھی کئی دروازے، اور کہا کہ جیسے ہی تم جنت میں پہنچو گے، یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، صرف لفظ بلفظ، اپنی عادت کے خلاف میں تشریح بھی نہیں کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ ہی میں اتنی تشریح ڈال دیتا ہوں کہ 40 منٹ میں تو جا کے آیت کا ترجمہ مکمل ہوتا۔ کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر تمہیں ملے گا، یدخلون الملائکۃ علیہم من کل باب، اور ہر جنت کے ہر دروازے سے فرشتے نکل نکل کے تمہارا استقبال کر رہے ہوں گے۔ جنت کے دروازے پہ تمہارا استقبال ہو رہا ہوگا، اور کس طرح سے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ والا وہ لفظ ہے، یہ والی وہ آیت ہے جو کئی زیارتوں کے آخر میں بھی آئی۔ فرشتے ہر دروازے سے نکل کے استقبال کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، تم سب پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ خود اپنی جگہ ایک چھوٹا سا لیکن اہم فقہی مسئلہ ہے کہ صحیح سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ، السلام علیکم، سلام علیکہ، سلام علیکم، اور پھر بہت لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے، لیکن فقہی مسئلہ کیا ہے کہ سیف سائیڈ یہ کہ حالت نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ پر جواب دینا تو واجب ہے، اسی الفاظ میں جواب دیں، یا یہ لفظ آ جائے سلام علیکم، السلاموں کے بدلے سلام۔ لیکن یہ بحث میں نہیں چھیڑنا چاہتا، میں تو صرف ذہن متوجہ کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم کبھی اپنے مجتہد کی کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ ہر مرجع کی کتاب میں مبطلات نماز میں لکھا ہوا کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے گا تو کیسے جواب دیا جائے گا۔ خیر، تو جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، السلام نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن جنت کا سلام جو ہے سلام علیکم بما صبرتم۔ اس کی حدیث کل رات کو آئی کہ تم پر ہمارا سلام ہو، جنت میں ہم استقبال کر رہے ہیں، مگر پورے جنت کی وجہ بہت ہی مختصر طریقے سے اس آیت میں آ گئے، بما صبرتم، جنت تمہیں ملی ہے تمہارے صبر کی وجہ سے۔ صبر جو کل رات کا ایک عنوان تھا کہ پر عطا کر کے جنت پہ پہنچایا جائے گا، بجائے اس کے کہ نمازیں اور روزے اور عبادتیں اور تقوی اور حرام سے بچنا اور وہ ساری چیزیں تشریح ہوگی، لیکن یہاں اعلان ہوا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔
تمہارے صبر کی وجہ سے تم پہ ہمارا سلام، اور کتنا بہترین گھر تمہیں ملا ہے، یہ دروازہ جنت پر، اور ہر دروازے پہ کھڑے ہو کے فرشتے کہہ رہے ہیں، اور صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اب جلدی سے اس آیت پہ آ جاؤں کہ جس میں ذرا یہ تشریح ہو گئی. صبر تم کہا، تمہارے صبر کی وجہ سے جنت ملی ہے، لیکن اگلی آیت پھر آ گئی گناہگاروں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد والی 28ویں آیت آ گئی جہاں پہ صبر کی تشریح. الذین آمنوا، یہ جنت میں جانے والے جو اکیلے نہیں بھیجے جائیں گے، اپنے باپ اور والدین اور ازواج کے ساتھ، جن کو ہر دروازے سے فرشتے استقبال کر کے سلام کر کے جنت میں لے جا رہے ہیں. قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین آمنوا واطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں ذکر خدا سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ٹکڑا کل رات کو تلاوت کیا گیا. اور یاد رکھو کہ ذکر خدا ہی ہے جو دلوں کو ایک اطمینان بخشا کرتا، اطمینان، سیٹسفیکشن، ایک سکون، وہ ذکر خدا سے ملتا. تو خیر یہ تو ربط میں نے آیتوں کا ملا دیا. کل رات کی مجلس جن حالات میں ہو گئی وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، شہزادی کونین کا معجزہ. تو ذرا سا تقریر میں بے ربطی سی رہی، اس کی وضاحت نہ کر سکا. اب قرآن نے یہاں پہ جنت میں جانے کے لیے جو سب سے اہم شرط قرار دی وہ صبر، اور صبر کی تشریح کی کہ صبر کا مقصد یہ ہے کہ ذکر خدا سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاتے رہو. لیکن وہ صبر نہ ہو جو آدمی کو ٹی بی کا مریض کر دے، کہ صبر کر رہے ہیں لیکن دل میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہیں. صبر کی ایک قسم وہ بھی ہے جو کہتے ہیں نا فلاں صاحب نے ایسی بات کی، میں نے بڑا صبر کیا اور بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، اور دل تو چاہ رہا تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. یہ جو دل کے اندر غصہ، جنون، انتقام کا جذبہ رہتا، اور یہ تو صبر کی قسم ہو گئی انسانوں کے سامنے. روایت میں کہ صبر و صبران، الصبر عن المصیبہ عند المصیبہ والصبر عن المعصیہ. دو قسم کے صبر ہوتے ہیں، ایک تو مصیبت میں صبر کرنا، اور ایک ہے گناہ کے موقع پہ صبر کرنا. دل تو چاہ رہا ہے گانے سننے کا، ہمارا بھی دل تو ہمارے پاس بھی ہے، کان تو ہمارے پاس بھی ہے، بہرے نہیں، لیکن اس وقت اپنی اس خواہش کو برداشت کر لینا اور صبر کرنا، اسے بھی قرآن نے صبر کہا. لیکن میرا آج کا موضوع صبر نہیں، تو بات بہت پھیل جائے گی. لیکن وہ ایک حدیث جو میں اکثر پڑھتا ہوں، آج کے زمانے میں یہ حدیث بہت ضروری. اور شہزادی کونین کی سیرت تو شاید جو 9 سال شادی کے بعد شوہر کے گھر میں گزارے اور 9 سال پہلے بابا کے گھر میں، کس ایک حدیث کو ذہن میں رکھی. امام نے فرمایا کہ یہ بھی صبر کی قسم ہے، اور اس پر اللہ تمہیں ایک نیکی تو فوراً عطا کرتا. کون سی قسم؟ آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری. آج مصنوعی دنیا، آج مارکیٹنگ کی دنیا، آج زندگی کو اتنا پرکشش بنا دیا گیا کہ آدمی چوری کرتا ہے، آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے گھر میں ہونا چاہیے. ہر گھر کے اندر اتنے انچ کا ٹی وی ہونا چاہیے، ہر گھر میں بہترین ماڈل کی گاڑی ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر ایک شادی میں شرکت کے لیے 1 لاکھ پاکستانی روپے کے جوڑے ہونا چاہیے، ہر بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہونا چاہیے، ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. اور پھر اللہ سے شکایت کرنا کہ اے خدا، ہم نے روزی کے لیے دعا پڑھی تھی تسبیح زہرا، تو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. ہم نے روزی کے لیے زیارت وارثہ پڑھی تو کوئی فائدہ ہوا نہیں. یہ دعائیں آئی پیڈ دلوانے یا اسمارٹ فون دلوانے، یہ نئے ماڈل کی گاڑی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ روزی کا ہے. روزی جس کا تصور ہی آج بدل دیا گیا ہے. لیکن یہ مجلس اتنی لمبی نہیں ہے کہ میں اس موضوع کی تفصیل میں جاؤں. ملتا جلتا موضوع رات کو بھی آ رہا ہے تو باقی باتیں چھوڑیے. لیکن امام نیکیوں کی فہرست، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نماز یقیناً نیکی ہے، حجاب یقیناً نیکی ہے، والدین کی خدمت یقیناً نیکی ہے، اپنے آپ کو شراب سے بچانا، حرام سے بچانا، گانے سے بچانا، بے حجابی سے بچانا یقیناً نیکی ہے. مگر نیکی بہت طویل سلسلہ ہو جاتا ہے. وہیں پر میں آ رہا ہوں کہ اسلام نے بہت مکمل پیغام دیا. کہا کہ یہ بھی ایک نیکی فوراً لکھ دی جائے گی، اور یہ صبر کی کیٹیگری میں لکھی جائے گی. نیکی لکھی تو گئی، لیکن کون سے اکاؤنٹ میں جائے گی؟ کون سی نیکی کہ تم نے بازار میں کوئی چیز دیکھی اور دل چاہا تمہیں اسے خریدنے کا، تم نے صبر کیا، کہا مجھے نہیں خریدنا ہے، جبکہ حیثیت بھی ہے. کنجوسی والی بات نہ ہو. مقدس سے اربیلی کا واقعہ آیا
کہ پیدل گئے تھے لیکن کنجوسی نہ ہونے پائے. بہت ساری باتیں پہلے بیان ہو چکی کہ یہ بھی ایک نیکی. عورت گئی بازار کے اندر, یہ زیور کا سیٹ دیکھا, دیکھنے کا, خریدنے کا دل چاہتا, اور شاید وہ خرید بھی سکتی ہے لیکن نہیں, ایک صبر کا گھونٹ پی لیا کہ نہیں, اتنا پیسہ فضول ضائع نہیں کرنا. اس میں پتہ نہیں آج کے دور میں, یہ بھی آج کے دور کا مسئلہ, آج کے دور میں کتنے یتیم پل جائیں, کتنی بیواؤں کا گزارا ہو, کتنے بیماروں کا علاج ہو جائے. اب وہ جو ہے وہ تو بعد میں ثواب ملے گا. ابھی تو خالی آپ نے ایک چیز دیکھ کر ارادہ کیا لینا, اور پھر فوراً کہا کہ یہ پیسہ اس پر نہیں پھینکنا, ہے پیسہ آپ کے پاس, یہ ایک نیکی میں آ گیا. اور کون سی نیکی؟ یہ صبر کی نیکی. اور صبر وہ نیکی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی اور جو حدیث کل تلاوت کی اور آیت آج تلاوت کی, جنت کی قیمت اسی کو قرار دیا گیا. لیکن کچھ باتیں ذرا سی میں زیادہ تفصیل میں چلا گیا, اب اپنے آپ کو روکتا ہوں. قرآن نے کہا الذین آمنوا واطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر, اللہ, اور یہ لفظ اللہ کی جو اہمیت کلائی تھی اس کی وجہ سے آج کی مجلس کو, اب میں کل رات والی بات نہیں دوہرا رہا, ورنہ جو کل رات کو نہیں تھے انہیں ذرا نامکمل بات لگے گی, لیکن جو تھے مجھے یقین ہے کہ آج وہ سورہ مجادلہ کی تلاوت کر کے نہ صحیح تو ایک ایک آیت میں لفظ اللہ چیک کر کے تو آئے ہوں گے. جتنی آیتیں ہیں ہر آیت کے اندر لفظ اللہ, الا بذکر اللہ, ذکر خدا اللہ. اب یہ خدا کا لفظ حق ادا نہیں کرتا لفظ اللہ کا. خدا سخن تو میر تقی میر کو بھی کہا جاتا, لفظ خدا نے اللہ اس میں جلالہ. بلکہ جو ایک بہت ہی مشہور حدیث میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں میرے بابا اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے. یہ کون سا معمول بتا رہی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے پیغمبر یہاں پہ آتے ہیں, نہیں, یہ بھی اس سے متعلق ہے لیکن ایک عجیب مسئلے کے ساتھ. ہم پر اور آپ پر روزانہ 5 نمازیں واجب ہیں, رسول پہ 6 نمازیں واجب. چھٹی نماز جو رسول پہ واجب ہے اسے کہتے ہیں نماز تہجد. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78. اے حبیب تمہیں تو رات کے وقت نماز تہجد بھی پڑھنا ہے, نماز شب. اور ایک مشہور مسئلہ یہ ہے کہ واجب نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے اور سنت نمازیں گھر میں پڑھنا بہتر ہے. گرچہ بعض علماء کو اس میں ذرا سا اختلاف ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ 1 گھنٹے کی یہ مجلس جو کہ عشرے سے ہٹ کر ہے تو ساری باتیں اس میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے رسول نماز تہجد جب پڑھتے تھے تو نہ مسجد میں پڑھتے تھے نہ اپنے حجرے میں. نماز تہجد جو پیغمبر کی چھٹی واجب نماز ہے, وہ پیغمبر ہمیشہ حجرہ سیدہ میں آ کے پڑھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی شہزادی کونین کے حجرے میں وہ پلر موجود ہے. اب بھائی جو مدینے جاتے ہیں اور بہت سارے چہرے نظر آ رہے تو ایک جملہ جلدی کہہ سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مدینے کے رسول خدا کی مسجد میں 8 پلر بہت اہم, سارے مسلمان مانتے, اور ان میں سے کچھ پلر ایسے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو کندھا ملا کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, ستون توبہ پہ کندھا ملا سکتے ہیں, ستون مہاجرین پہ کندھا ٹچ کر کے کھڑے ہوں گے, کچھ دیکھ سکتے ہیں جہاں رسول کا بستر ہوتا تھا, جہاں مولا کائنات حفاظت کرتے تھے نظر, اور کچھ حجرے کے اندر چلے گئے. ان میں ایک نمایاں ستون تہجد, اور یہ وہ جگہ ہے کہ جو عین حجرہ سیدہ کے اندر واقع. اب ایک جملہ اور حج اور عمرے کا ہے, ابھی حج کے کئی مسئلے باقی ہیں جو آج رات کی مجلس میں آئیں گے. جو لوگ اس سے پہلے کی مجالس میں نہیں تھے ان کے لیے جو اصل جملہ میں کہہ دوں, شہزادی کونین نے اپنی پوری 18 سال کی زندگی کبھی کوئی فرمائش و خواہش نہیں کی, نہ باپ سے, نہ ماں سے, نہ شوہر سے. اگر خواہش و فرمائش کی تو صرف ایک کی کہ مجھے حج پر جانا. تو حج اور شہزادی کی زندگی نہ صرف یہ کہ یہ خواہش بتا رہی ہے کہ کتنا اہم ہے,
بلکہ جو جملہ آپ صرف مکے ہی میں سمجھ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھیں گے، وہ یہ ہے کہ جو حج ہم لوگ کرتے ہیں اس کی دو قسمیں، ایک مکے والوں پر واجب ہے، ایک باقی سب پر واجب۔ رسول خدا نے جو حج کیا وہ کیا جو مکے والوں پر واجب، اور ساری دنیا قیامت تک جو حج کر رہی ہے یہ وہ ہے جو شہزادی کونین نے کر کے دکھایا۔ حج کے حوالے سے ہم اور آپ شہزادی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، لیکن اب اس جملے کو سمجھانے کے لیے پورا حج بتاؤ جو ممکن نہیں۔ لیکن اتنے چہرے نظر آ رہے ہیں اس مجمع میں کہ وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، تو شہزادی اور حج ایک ہی خواہش کی، اور وہ خواہش اس طرح سے پوری ہوئی کہ اس حج کو اللہ نے قیامت تک تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسی حج کو واجب قرار دے دیا۔ رسول والا حج مکے کے باہر والوں کے لیے واجب نہیں ہوا۔ تو خیر ذرا سا میں ٹریک سے ہٹا واپس آ رہا ہوں، اتنا بھی اس لیے ہٹا کہ شہزادی کی سیرت اور حج بتاؤں۔ الحمدللہ اب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، لوگوں کی معلومات بہت بڑھ گئیں، یہ ترقی ہو رہی، بہت اچھی نشانی، گرچہ وہ ذرا کچھ زیادہ ہی ترقی ہو گئی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ لوگ بیچ میں کوئی نہیں ٹھہرتا، یا بالکل پھسل کے ادھر جائیں گے یا بالکل پھسل کے ادھر جائیں گے۔ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو رات کی مجلس کا ہے، لیکن یہ آج آئے گا کہ نہیں یہ وعدہ نہیں کرتا۔ یا ہمارے یہاں وہ ہے کہ جو تقلید کرتے ہی نہیں اور مرجعیت کو مانتے ہی نہیں، اور یا وہ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تقلید کرتے ہیں، جو تقلید مرجع بھی نہیں چاہتا۔ یہ دونوں ہمارے یہاں ہیں، کوئی ضرورت سے زیادہ تقلید کرنے والے بھی ہیں۔ بڑا اہم جملہ ہے، لیکن کے اندر یہ دو جملے میں اکثر کہتا ہوں، ویسے تو بہت سارے جملے میں کہتا ہوں لیکن خاص دو جملے۔ جب کوئی آدمی حج پہ جاتا ہے تو بڑا تڑپتا ہے کہ کاش کسی طرح مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع مل جائے۔ بھئی خانہ کعبہ کے اندر جا کے کیا کریں گے؟ سادی سی دیواریں؟ کہا نہیں، خانہ کعبہ میں جانا ہی کتنی فضیلت، پھر کتنا مزہ آئے اگر ہم کعبے کے اندر نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح سے مدینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش وہ جو زری ہے اس کے اندر جانے کا موقع ملے۔ میں کہتا ہوں قبر رسول تو نظر نہیں آئی، قبر رسول کے چاروں طرف ایک دیوار ہے جو ہر طرف سے بند، اس کے بعد ایک دوسری دیوار ہے وہ بھی ہر طرف سے بند، کوئی سوراخ، کوئی روشن دان، کوئی وینٹیلیٹر، کوئی کھڑکی تک نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک پردہ لگا، زیادہ سے زیادہ آدمی جب جاتا ہے زری کے اندر وہ پردے کو دیکھ کے آ جاتا۔ تو قبر تو نظر نہیں آئے گی، کہا لیکن خود حجرے میں جانا جہاں اللہ کے رسول نے زندگی گزاری۔ تو یہ دونوں موقع آپ کو آج بھی مل سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی، کعبے کا ایک حصہ کعبے سے باہر، اور خواتین خاص طور پہ جانتی ہے کیونکہ اولاد کے لیے سب سے بہتر دعا کی جگہ وہی، یعنی اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ جگہ، اولاد ہے مگر بیٹا چاہیے تو وہ جگہ، بیٹیاں ہیں مگر شادی کا مسئلہ ہے تو وہ جگہ۔ لیکن پہلے اتنا مشہور نہیں تھا، اب اس وجہ سے بہت مشہور۔ وہ جو سونے کا پرنالہ لگا اس کے نیچے والا حصہ کعبے کا حصہ، کعبے کی دیواریں ذرا چھوٹی بنا دی گئی، وہ حصہ باہر چلا گیا۔ تو اگر مقصد آپ کا ہے کعبے کے اندر جانا تو وہاں کھڑے رہیے آپ کعبے کے اندر، باقی باتیں پھر مکے کے لیے چھوڑیے۔ باتیں تو میرے پاس بہت ہیں مجلس کا وقت۔ اور دوسرا کہ اگر مسئلہ قبر کی زیارت ہے تو زری میں جا کر بھی قبر آپ نہیں دیکھ سکتے، اور اگر مسئلہ حجرے میں جانا تو حجرہ رسول بے شک چاروں طرف سے بند ہے، لیکن حجرہ سیدہ آج بھی تھوڑا سا اس کا حصہ زری سے باہر، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، جہاں پہ صفیں بنائی جاتی، وہاں پہ بیٹھنے کا مطلب ہے آپ حجرہ سیدہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہی جگہ جو ایک مشہور چبوترا ہے نا مسجد میں، اس کے بالکل سامنے جو ایک چھوٹا سا چبوترا، اور اس پر آپ بیٹھیے تو ایک پلر پہ آپ کو ایک بہت بڑا کلاک نظر آئے گا، وہ پتہ نہیں کب سے 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، وہ اب تک ہٹا نہیں، وہ ہے ستون تہجد۔ اللہ کے رسول ہمیشہ وہاں پہ آ کے اپنی نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ جو لوگ بعد میں آئے ان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ مولانا کہہ کیا رہے تھے، لیکن جو شروع میں آئے وہ بھی اتنا چکرا چکے ہوں گے کہ یہ بات کہاں سے چلی، کہاں سے تھی، چلی یہاں سے تھی کہ اللہ کے رسول ہر نماز شب جو رسول پہ واجب ہے حجرہ سیدہ میں آ کے پڑھتے تھے، اور وہاں بھی ایک خاص جگہ مخصوص کر لی تھی کہ یہ پلر یا ستون
اب وہ آج کی طرح کے پلر تو نہیں تھے، وہ کھجور کا ایک پتلا سا تنا تھا جہاں آج وہ ستون، وہاں پہ رسول نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ اور وہ جگہ اور اس کے ساتھ حجرہ فاطمہ کا صحن جہاں شہزادی چکی پیستی تھی وہ زری کے باہر بھی ہے اور ایکسیسیبل ہے، وہاں لوگوں کو جانے بھی، لوگ جاتے بھی ہیں۔ ستون تہجد کے قریب اللہ کے رسول پہنچے۔ اب ہر چیز پیغمبر کے ہاں ٹائمنگ سیٹ ہوتے ہیں، شہزادی کو بھی معلوم ہے کہ کس وقت اللہ کے رسول یعنی میرے بابا آئیں گے۔ ایک ہی نماز تو اسلام میں ایسی جسے جتنا دیر کر کے پڑھیں اس کا ثواب اتنا زیادہ۔ آپ کہیں گے فجر کی نماز، نہیں فجر کی نہیں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہر نماز کا انسان اول وقت ٹائم ٹیبل میں چیک کرتا، فجر کی نماز کا قضا کا وقت چیک کرتا ہے کہ قضا کتنے بجے ہے، اس سے 5 منٹ پہلے اٹھنا۔ وہ جو نمازی ہیں یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ نماز شب واحد نماز ہے، جتنا دیر سے پڑھو اتنا ثواب زیادہ۔ اور اگر ایسا کرو کہ 11ویں رکعت ختم ہو اور اذان فجر کا وقت آ جائے تو کیا کہنا فضیلت کا۔ تو اللہ کے رسول رات کی نیند لے کر ستون تہجد کے قریب آتے، بیٹی پہلے سے باپ کا انتظار کر رہی، معلوم ہے کہ اتنے بجے باپ میرے پاس روزانہ آتا ہے، آج بھی آئے گا۔ آج جب اللہ کے رسول آئے تو اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ایک بار شہزادی کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، اس کا ایک جملہ نہیں، شہزادی کو ایک حکم دیا، اس کا آخری جملہ یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تشریح نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ربط ملے گا۔ کہا کہ بیٹی فاطمہ تم بھی نیند سے اٹھی ہو، اسلام میں رات کے سونے کی بڑی اہمیت ہے، اس نمازوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا جس کے نتیجے میں آپ کی نیند رہ جائے۔ کہا کہ بیٹی ایک بات یاد رکھو کہ ہر رات سونے سے پہلے 4 کام ضرور کرنا، پھر جا کے بستر پہ نیند لینا۔ اور معلوم ہے ہر ایک کو وہ بہت مشہور روایت ہے، اسی لیے اس روایت کا بیک گراؤنڈ آدھے گھنٹے کا ہو گئے اور روایت صرف آدھے منٹ کی۔ جب بھی رات کو بستر پہ سو تو پہلے پورا قرآن ختم کرو، اس کے بعد بستر پہ جایا کرو، اور ہر رات کو سونے سے پہلے مجھے اور تمام انبیاء و مرسلین کو راضی اور خوش کیا کرو، اور ہر رات کو سونے سے پہلے تمام صاحبان ایمان کا حق ادا کیا کرو، اور ہر رات کو سونے سے پہلے ایک حج اور ایک عمرہ جو اللہ کے ہاں قبول ہے، حج تو ہم پتہ نہیں کتنے کریں، قبول کتنے ہوئے، ایک حج اور عمرہ ہر رات کو انجام دیا کرو، ہر رات، اور پھر بستر پہ سویا کرو۔ اور اللہ اکبر یہ جملہ کہا، پیغمبر نے نیت کی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شب شروع کر دی۔ اب شہزادی کونین بھی نماز شب پڑھنا، بڑی بے چینی کے ساتھ یہ نماز مکمل کی، ادھر باپ نے بھی اور ادھر بیٹی نے بھی، اور فوراً ایک سوال کیا، بابا آپ نے جو 4 کام ہر رات کو کرنے کے لیے کہے، الفاظ میرے ہیں کہ مثلاً یہ اگر ہم کام کرنے لگے تو نہ رات ملے گی نہ نیند ملے گی، وہ قرآن ختم کرنے کے لیے آپ چلیں گے تو کیا رات پوری رات ہی اسی میں ختم ہو جائے گی؟ حج اور عمرہ کرنے کیسے جائیں گے، جائیں تو وہ نیند کہاں گئی؟ کہا آپ نے ایسے ناممکن سے کام کہیں۔ اب شہزادی بھی سب جانتی ہیں، باپ بھی سب کچھ جانتا، آپ کو کیسے پیغام ملے؟ اور عام حالت میں کہہ دیا جاتا کہ 4 دعائیں پڑھ کے سویا کرو، تو کون سنتا؟ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ روزی کی دعا بتائی جائے تب بھی جن کے کاروبار لگے وہ کبھی توجہ سے نہیں سنیں گے، بیچارے وہی سنیں گے جو اس وقت پریشانی میں آ چکے ہیں۔ اور جب پریشانی دور ہوگی اور پھر کبھی مولانا وہی چیز پڑھیں گے تو جو 2 مہینے پہلے ان کو بہت اچھی مجلس لگ رہی تھی کہیں گے ریپیٹیشن ہو رہا، وہی تکرار ہو رہی، یہ فطری بات۔ تو بہت ساری ہمارے پاس سونے کے وقت کی دعائیں ہیں، عام حالات میں کون سنے؟ مگر اس طرح پیغمبر نے پیغام دیا۔ شہزادی نے جیسے ہی باپ کی نماز تہجد مکمل ہوئی گھبرا کے کہا، تو بابا یہ 4 کام کیسے ممکن ہے ہر رات؟ کہا کہ بہت آسان ہے، بستر پہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، گویا تم نے پورے قرآن کو ہر رات ختم کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام انبیاء و مرسلین کو اور مجھے خاص طور پہ جو ان کا سردار ہو، ہر رات کو سونے سے پہلے راضی کرو۔ اس کے لیے ہر رات سونے سے پہلے
مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، میں بھی راضی ہوا، تمام انبیاء و مرسلین بھی راضی ہوئے۔ سونے سے پہلے درود ہر رات، اور تیسری چیز، ہر رات سونے سے پہلے تمام صاحبان ایمان کا حق ادا کرو۔ اچھا، مومن کا اصلی حق کیا؟ اس کی وجہ سے غلط فہمی نہ ہو جائے جو میں بات کہہ رہا ہوں، لیکن اصلی حق کیا؟ بھوکا ہے تو کھانا دو، بے لباس ہے تو لباس دو، جاب لیس ہے اور تمہارے کچھ تعلقات ہیں تو اس کی جاب کی کوشش کرو۔ اور وہ اسلام کی بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک، جو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، یہ بہت دفعہ روایتوں میں آیا، نعمتان مجہولتان، نعمتن مجہولہ۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ سامنے ہیں توجہ نہیں ہوتی۔ بہت ہی مشہور حدیث اس امام معصوم کی کہ خاص وجہ سے ان کی ولادت کی تاریخ کا تذکرہ آج کی تقریر میں آ گیا تو انہی کی حدیث، فرمایا سب سے خطرناک مرحلہ کسی انسان کے لیے ہے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ، یوم لا ظل الا ظلک، وہ ایسا دن ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ انبیاء و مرسلین اس دن سے ڈر رہے ہیں۔ جبرائیل کے چہرہ کا رنگ اڑا جا رہا۔ روایت ہے نا کہ جبرائیل رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے حجرے میں، ستون جبرائیل جو نظر نہیں آتا چاروں طرف سے زری کے اندر باتیں کر رہے، ایک دم چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، جسم کانپ اٹھا، اور ایسی حالت شوق، بولا نہ جائے جبرائیل سے وحی لانے والا فرشتہ آج زبان لڑکھڑا گئی، گنگ ہو گئے۔ اور ابھی اللہ کے رسول جبرائیل کی حالت دیکھ کے پریشان ہو رہے کہ اسرافیل آئے اور ایک پیغام دیا، وہ پیغام پڑھوں گا تو بات پھر بہت لمبی ہوگی، اور چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے جبرائیل نارمل ہوئے۔ پیغمبر نے کہا جبرائیل تمہاری یہ حالت، اتنا ڈر گئے، اتنا خوفزدہ ہوگا، کس وجہ سے؟ کہا اسرافیل کو دیکھ کر۔ اسرافیل کو دیکھ کے تم کیوں ڈرے؟ کہا کہ اسرافیل نہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو اسرافیل اسی طرح آسمان سے سور لے کے اتریں گے، اور قیامت آئے گی تو جب اسرافیل آسمان سے اترتے ہیں ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا دن تو نہ آیا، ملائکہ کا سردار معصوم فرشتہ وہ تک ڈرا جا رہا ہے، یہ قیامت کا دن۔ اور امام معصوم نے فرمایا 3 نیکی کرنے والے ایسے جو قیامت کے سارے خوف سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ انہیں قبر سے اٹھا کے سیدھا سیدھا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور وہ 3 نیکی کرنے والوں میں صرف ایک کا موقع، وقت اور موضوع کہا، جو دو خاندانوں میں رشتہ کرانے کے لیے شادی کا رشتہ، بغیر کوئی فریب یا فراڈ یا چیٹنگ کے جو کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے شادی بھی نہ ہو، کوشش کہ یہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس پہ اس کو نماز سے کم ثواب نہیں ملتا ہے، طواف سے کم ثواب نہیں ملتا ہے، روز قیامت کی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ یہ خود ایک بہت بڑی نیکی۔ تو نیکیوں کی فہرست کی میں بات کر رہا ہوں، بہت ساری نیکیاں ہمارے سامنے اور پتہ نہیں چلتی۔ تو اب جاب لیس ہے کوئی اور آپ کے تعلقات ہیں یا آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں، آپ نے، یہ بھی ایک نیکی۔ والدین کی خدمت، یہ بھی ایک نیکی۔ مگر ہر رات کو سونے سے پہلے مومن کی سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑا اس کا حق ادا کرو۔ وہ کیا؟ پیغمبر نے فرمایا مجھ جیسے آدمی کے لیے اتنے جلدی باتوں کو بیان کرنا جو ہے ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں میں کیسے اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ، ہر رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس میں زندہ اور مردہ سب ہیں۔ کہا یہ مومن کا سب سے بڑا حق و نیکی ہے۔ کھانا نہ ملے دنیا کا پرابلم، جاب نہ ملے دنیا کا پرابلم، بیٹے کی شادی نہیں ہوئی دنیا کا پرابلم، اور اگر مغفرت نہ ہو سکی تو دنیا، قبر، قیامت، پولے صراط، جہنم کا عذاب آئے گا، وہ زیادہ بڑا مسئلہ اس کے مقابلے میں۔ تو سب سے بڑا حق کسی مومن کا یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کرا کے اسے قیامت کے لیے بھی پاک بناؤ، اور گناہ دنیا میں بھی نحوستیں لے کے آتے ہیں۔
کیونکہ جب میں ایسا جملہ کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا فارمولہ ہر ایک کے لیے، وہ توہین ہو جاتی ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کی روزی ان کے گناہوں کی وجہ سے اڑ جایا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان نہیں ہے. تو یہ کسی مومن کی مغفرت، اس کے گناہوں کو معاف کروانا، اس کے لیے آخرت کے لیے بھی سب سے اچھا تحفہ ہے، اور دنیا میں بھی اس کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے ہر رات کو سونے سے پہلے. اچھا ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے پاس کوئی آدمی آیا اور کہا کہ 10 درہم دے دیں، اور میرے پاس اس وقت اتفاق سے 1,10,00,000 درہم. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی دیکھیے غریب ایک سوال کرنے والا آ رہا ہے، 10 درہم مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ، اتنی آپ کو توفیق نہیں، دے دیجئے نا اسے 10 درہم. وہ حیرت سے مجھے دیکھیں گے، کہا مولانا اپنے پاس تو 10 لاکھ ہے، انٹی میں دبا کے رکھے ہیں، اس میں سے تو آپ 10 دے نہیں رہے اور مجھ سے کہہ رہے نہیں دے دوں. فطری بات ہے. تو ہر رات سونے سے پہلے کہو کہ اے اللہ تمام مومنین اور مومنات کو معاف فرما. اب پتا چلا کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، آپ خود اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی میں تو قیامت تک اس کو معاف نہیں کروں گا. خدا کہے گا مجھ سے تو کہہ رہے ہو کہ معاف فرما، اور خود جو تم ایک لمحے میں اس کو معاف کر سکتے ہو خود اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، دعائے مغفرت کس کام کی. تو یہ بہت اہم پیغام تھے. کاش اسی ایک حدیث کو میں پورے گھنٹے کا موضوع بناتا تو ہر چیز کھل کے بیان ہوتی. کہا خوب مختصری کہ ہر رات کو یہ دعا پڑھو، جب یہ دعا پڑھو گے تو خود بخود دل میں خیال آئے گا کہ آج سارا دن کس کس مومن اور مومنہ نے مجھے نقصان پہنچایا، لو پہلے اس کو معاف کرو، پھر اللہ سے کہو کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. اور ہر رات سونے سے پہلے ایک حج اور عمرہ کرو، ایسا جو اللہ قبول کرے. بیٹی اس کا مطلب کیا؟ ہر رات سونے سے پہلے بہترین ذکر خدا کرو. ذکر خدا ذکر خدا ذکر خدا، یہ موضوع چل رہا. جو بہترین ذکر خدا، وہ میں اردو کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ورنہ یہ لفظ حق ادا نہیں کرتا. بہترین ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کہا یہ حدیث ہے نا کہ مہینوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ کہا رجب. اور کلام میں سب سے افضل کون سا ہے؟ کہا یہ جملہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بہترین کلام بھی ہے قرآن کے بعد، اور یہ ہر رات سونے سے پہلے ایک حج عمرے کا ثواب بھی لاتا. اور یہ وہی ذکر خدا ہے جو شہزادی کونین کے ذریعے اس امت کو ملا. اور یہ وہی ذکر خدا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. اس میں سبحان اللہ، اللہ کا نام آیا، الحمدللہ ہے، اللہ کا نام آیا، اللہ اکبر ہے، اللہ کا نام آیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آیا. لیکن مرحوم آیت اللہ تقی بہجت، یہ نام چونکہ بہت مشہور ہے اس لیے بڑے اطمینان کے ساتھ میں بات آگے بڑھاتا ہوں، ورنہ تو پہلے تعارف کرانا پڑتا ہے اس عالم کا. بس یہ بات ختم ہے. اب جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ ایک پیغام ہے صاحبان علم کے لیے مکمل، اور جن کی سمجھ میں نہیں آیا ان کے لیے پھر یہ آج رات کی مجلس کا ایک حصہ، پوری مجلس میں ایک حصہ. اب یہ جو شہزادی کونین کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی، وہ ان کو تو نہیں کی نا، ان کے ذریعے ہمیں اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا، جس کے اندر ایک قل هو اللہ ہمارے سامنے آیا، ایک اللہم صلی علی کا جملہ ہمارے سامنے آیا، ایک سبحان اللہ والحمدللہ کا جملہ آیا. اللہم اغفر للمؤمنین کو تو میں نے الگ سے سمجھا دیا. یہ جو 3 جملے آئے، آیت اللہ تقی بہجت کا ایک جملہ ہے کہ جب اسلام کہتا ہے درود پڑھو یا درود بھیجو، تو وہ درود سے مطلب زبانی درود کم ہے، درود عملی زیادہ ہے، پریکٹیکل درود. ایک ہوتا ہے زبان سے آپ نے کہہ دیا. میں یہ اکثر اپنے بزرگوں کی تعریف اور اپنی نئی نسل کی ذرا سی غفلت بھی بیان کرتا ہوں. اردو زبان میں درود پڑھنا غلط. ہمارا محاورہ ہے درود بھیجنا. درود بھیجا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب یہ لفظ ہی بدل گئے، جس کی وجہ سے پیغام بھی بدل گیا. کیا پیغام؟ زبان پہ درود جاری کرنے سے زیادہ ضروری ہے پریکٹیکل درود. اب وہ کیا چیز ہوتی ہے پریکٹیکل درود؟ یہ چھوڑ دیجیے. اور سبحان اللہ والحمدللہ ذکر خدا، قرآن نے کہا ذکر خدا کرو. یہ زبانی کم ہے، عملی زیادہ ہے.
100 دانے کی تسبیح کافی ہے، لیکن پریکٹیکل ذکر خدا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ انگریزی میں ذکر خدا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے جو بالکل صحیح ترجمہ. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریممبرنس آف اللہ. ذکر خدا کا مطلب خالی زبان پہ سبحان اللہ لانا نہیں، اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ ہر وقت یاد رہے، اللہ ہر وقت فوکس میں رہے، اللہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اگر خالی زبان پہ سبحان اللہ لائیں گے تو شاید فاقوں میں اتنا اطمینان نہ ہو. اگر خالی زبان پہ الحمدللہ لائیں گے تو شاید بیماری میں اتنا اطمینان نہ ہو. اگر خالی زبان پہ اللہ اکبر لائیں گے تو شاید گھریلو مسائل میں اتنا اطمینان نہ ہو. یہ ہے زبانی ذکر. اور اگر پریکٹیکل ذکر خدا ہے یعنی اللہ یاد ہے تو گھر میں فاقے ہوئے، اگر اللہ یاد ہے تو فوراً سمجھ میں آ گیا وہ دیکھ رہا ہے، ہمیں ضرور اس کا اجر عطا کرے گا. اگر بیماری میں الحمدللہ کہا خالی زبان سے نہیں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کس طرح؟ جیسے راوی نے کہا مولا میں نماز کیسے پڑھوں، کیسے پڑھوں نماز؟ کہا کہ ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کے سامنے کھڑے اور اللہ کو دیکھ رہے. یہ اللہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا، اس طرح سے نماز پڑھو. تو ذکر خدا کا مطلب ہے ریممبرنس آف اللہ. اس طرح سے زبان پہ جملے لاؤ کہ جیسے ہر وقت اللہ تمہارے سامنے ہے. تمہارے گھر میں فاقے ہوئے، اللہ یہاں موجود ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. بیماری آئی، اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر دیکھو کتنے مسائل اور پریشانیاں رہیں گی اتنی ہی. اللہ اگر آنکھوں کے سامنے ہے سب تم بھول جاؤ گے، اپنے مسائل، اپنی مشکلات. یہی وجہ ہے گرمیوں میں چکیاں پیسی جا رہی ہیں، زبان پہ سبحان اللہ یا الحمدللہ ہے. کون سا؟ خالی زبانی نہیں، گویا اللہ فاطمہ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اگر کمر پہ کوڑا پڑ رہا ہے اللہ فاطمہ کے سامنے ہے. اگر اولاد کو فاقے کے عالم میں دیکھ رہے ہیں اللہ فاطمہ کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مصیبت میں بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کے اطمینان کی وہ کیفیت ہے کہ میں کہتا ہوں یہ آیت اگر نازل ہوئی کسی کے لیے تو وہ فاطمہ زہرا فاقوں کے بیچ میں بھی مسکرا رہی ہیں. اپنے فاقے برداشت ہو جاتے ہیں، بچوں کے فاقے آکٹ وقت کے پھٹے ہوئے کپڑے بچوں کو پہنائے ہوئے ہیں اور مسکرا رہی ہیں. کب؟ یہ اطمینان قرآن میں دو ہی جگہ آیا. سورہ رات میں فاطمہ کے لیے آیا کہ دیکھو اللہ کی یاد کس طرح اطمینان دیتی ہے. سورہ فجر میں آقا حسین کے لیے آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. جب اللہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو اکبر کے کلیجے کی برچھی بھی برداشت ہے، اصغر کے گلے کا 3 بھال کا تیر بھی برداشت ہے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے بھی برداشت ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی برداشت ہے. وہ حسین تھے نفس مطمئنہ اور یہ فاطمہ ہے اطمینان قلب کی اعلیٰ ترین منازل پر. مگر کب؟ خالی سبحان اللہ زبان پہ نہ آئے، آنکھوں کے سامنے اللہ ہو. اہل بیت اطہار نے سب سے بڑا پیغام ہمیں یہی دیا جس کی مزید تشریح کل ہوگی. لیکن جب اللہ آنکھوں کے سامنے ہوتا تو پھر ہر قربانی دینے کو آدمی تیار ہو جاتا ہے. میں نے اپنے اور آپ کی وجہ سے بات کو خالی فاقوں تک رکھا تھا، مگر ہر قربانی دینے کو آدمی تیار ہوتا. وہ قربانی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے کہ اللہ ہے اس لیے یہ قربانی دینا. چنانچہ ہمارے سامنے سیرت سیدہ کا بھی یہ پہلو آتا. مگر اس سے پہلے کہ میں مصائب کی اس جملے پر آ جاؤں یہ یاد دلا دوں کہ یہ جو روایتوں میں ابھی آیا، یہ جو حدیث آپ نے شہزادی کی بھی سنی اور اس سے متعلقہ دوسری حدیث، تو 2 دن پہلے میں نے ایک جملہ اور کہا تھا. یہ حج کا تذکرہ آ گیا تھا نا کہ شہزادی کی 2 ہی خواہشیں تھیں. ایک حج وہ بابا سے تھی، ایک بیت الحزن وہ شوہر سے تھی. دنیا بھر کی ساری مسجدیں علی کی یادگار. علی کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبہ سب کا قبلہ بنا. دنیا بھر کے سارے امام بڑے فاطمہ کی یادگار. فاطمہ نے بیت الحزن بنوایا تو دنیا کے سارے عزاخانے بنے. اگر آپ کو پتا چلے، فرض کیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ مولا بیت الحزن بنانے جا رہے ہیں، بطور مثال کہہ رہا ہوں، اور اس وقت ڈونیشن یا فنڈز کی ضرورت ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟
اب یہ امام بارگاہ علی رضا، میں تعمیر کے حوالے سے بات نہیں کرتا ورنہ ڈونیشن مخصوص ہو جائیں گے اور انتظامیہ کے لیے مسئلہ ہوگا، مگر یہ صف اعضاء جو بچھی ہوئی یہ آپ سے ایک انفرادی تعاون چاہتی ہے کہ آئیے اور آنسو بہائیے، اور آج ایک طرح سے شہادت کی مجلس ہو جائے گی مگر غم ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا عشرہ 27 مارچ سے شروع ہو رہا اور ہندوستان کی بے مثل خطیبوں میں سے ایک تشریف لا رہے ہیں۔ یہ انفرادی تعاون اور اجتماعی تعاون یہ ہے کہ بہرحال عزاخانے کے نظام کو چلانے کے لیے، عزاداری کی سب کو بچھانے کے لیے ڈونیشن، والنٹیئر حضرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جیسا آپ کی حیثیت ہو، جیسا آپ مناسب سمجھیں، یہ فیصلہ تو ہر آدمی کو خود کرنا، اور جلدی جلدی اس مرحلے سے لوگ فارغ ہو جائیں تو پھر میں جلدی سے مصائب پر آ جاؤں، اس لیے کہ مجھے 3 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا کہ ہر صورت میں مجھے یہ بیان مکمل کرنا ہے، اور اب وہ منزل بہت قریب آ رہی ہے، اب میں کسی اور عنوان پہ بات نہیں کر سکتا۔ آج فاطمہ زہرا کے نام پہ اس وقت کی ڈونیشن آپ سے لیا جا رہا، حق زہرا ذہن میں رکھیے، زینب ماتم کی اور پیاس، ماتم کی اور آنسوؤں کی پیاسی، زہرا ہر ظلم برداشت کر کے بھی فریاد یہ کرتی ہے کہ بابا سے ملوں گی تو نہ کوڑے کی بات کروں گی سب سے پہلے، نہ جلے دروازے کی، اس کی یہ فریاد کروں گی کہ مجھے بیٹی کو باپ کے ماتم سے روکا گیا۔ یہ ماتم میں کمک ہے یا عزاداری میں ایک سلسلہ ہے؟ یہ والنٹیئرز حضرات اپنا فریضہ ادا کریں گے، میں مصائب کی منزل کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب اللہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے، تو ابھی تک جو میں نے باتیں کی وہ ہماری اور آپ کی حیثیت، ہماری آپ کی حیثیت کیا؟ بہت ہمارا امتحان ہو گیا تو ہم نے کہا کہ فاقے، بہت امتحان ہو گیا ہم نے کہا مرض، بہت امتحان ہو گیا تو بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بہت امتحان ہوا تو جاننے والے رشتہ دار ہمارے خلاف حسد، یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے، اسی ہی میں ہم نڈھال ہو جاتے ہیں، امتحان دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کوئی قباحت بھی نہیں، ہر آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے امتحان لیا جاتا۔ اہل بیت اطہار کے ہاں تو یہ روزانہ کی باتیں، وہاں تو اس کو امتحان بھی نہیں مانا جاتا، تو ان کا جو امتحان ہے وہ بھی ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہوتا، جو ان کا امتحان، اور خاص اپنے حسین کے حوالے سے زہرا کو حسین کا امتحان اور حسین کے مصائب جو ہر لمحے یاد ہیں، تو ایک جملہ آپ نے کل سنا تھا، آج اسی کے ربط میں 2 جملے اور عرض کرتا ہوں اور مصائب اختتام کو پہنچیں گے۔ واہ غربتا، جب میرے آقا حسین نے کہا تو زہرا دنیا سے رخصت ہو کے تڑپ اٹھی، بندے کفن ٹوٹے، حسین کو سینے سے لٹائے، یہ تو آپ نے سنا نا۔ لیکن حسین کی غربت جو برداشت نہیں کر سکتی فاطمہ، تو شہادت سے کچھ پہلے اسی دن جب چادر اوڑھ کے حجرے میں لیٹ رہی ہیں، ایک دروازے سے علی مسجد میں گئے ہیں بلکہ قبر رسول پہ تاکہ حسنین کو ڈھونڈا جائے، اور ابھی دوسرے دروازے سے حسنین کو آنا ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، علی حجرے سے قبر کی جانب جا رہے، حسنین دوسرے راستے سے قبر سے حجرے کی طرف آ رہے، قبر رسول، اور زینب گھر میں ہے، کلثوم گھر میں، اور یہی آج کا دن ہے، یہی دن، یہ تو نہیں کہتا کہ یہی وقت ہے، چاشت کا وقت تھا، لیکن یہی آج کا دن، شہادت کا دن، زینب و کلثوم گھر میں۔ ایک بار فاطمہ نے زینب کو بلایا اور کہا بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں اور 2 وصیتیں کر کے جا رہی ہوں، یہ خاص تیرے لیے، مگر یہ وصیت کسی کو بتانا نہیں جب تک کہ وقت نہ آ جائے۔ ایک وصیت ایسی تھی کہ 50 سال زینب نے چھپا کے رکھی تھی، اور ایک وصیت ایسی تھی کہ 15 سال زینب نے اس کو چھپا کے رکھا۔ 50 سال بعد پہلی وصیت دنیا کے سامنے آئی، 15 سال کے بعد دوسری وصیت دنیا کے سامنے آئی۔ 11 ہجری میں فاطمہ کی شہادت ہو رہی ہے آج کے دن، اب 50 سال تک پہلی وصیت، 50 سال گزرے، عاشورے کی سپہر آئی، کربلا کا میدان ہے، حسین آخری رخصت کے لیے اہل حرم کے پاس آئے ہیں، جب سب کو الوداع کہہ دیا
دیکھیے آج فاطمہ دنیا سے جاتے جاتے بھی کسے یاد کر رہی؟ جب سب کو الوداع کہہ دیا آخر میں زینب کے قریب گئے. زینب آج بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا، میرا آخری سلام قبول کرو. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا ذرا اپنے گلے پر سے عمامے کا کپڑا تو ہٹائیے. حسین نے تحت الحنک کو ہٹایا. زینب حسین کے گلے کا بوسہ لے رہی. حسین گھبرا کے پوچھتے ہیں زینب یہ بوسہ لینے کا کون سا وقت ہے؟ زینب نے تڑپ کے کہا یہ بہن بھائی کے گلے کا بوسہ نہیں لے رہی، یہ آج اماں کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. 11 ہجری وفات کا دن مجھے بلا کے کہا تھا زینب کربلا میں ظاہری وجود کے ساتھ فاطمہ نہ ہوگی، میرے لال کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا. ارے زخمی پہلو کے ساتھ دنیا سے جانے والی اس وقت بھی کربلا میں حسین اور حسین کے گلے پہ قاتل کا خنجر. اس طرح سے یاد ہے کہ زینب کو اپنا وارث و جانشین بنایا. یہ پہلی وصیت تھی. گرچہ اس کے بعد کا جملہ کہ پھر حسین نے بھی بابا کی وصیت پہ عمل کیا، لیکن میرا موضوع صرف اور صرف فاطمہ زہرا اور آج شہادت کا دن ہے. آج شہادت کا دن ہے، فاطمہ کی آج کے دن کے مصائب. اور دوسری وصیت کیا کی؟ بڑی عجیب بات. پہلی مجلس جو میں نے پڑھی تھی کہا تھا کہ فاطمہ کا امتحان الگ تھا، زینب کا امتحان بالکل الٹا تھا. یہ دو وصیتیں بھی بالکل مختلف ہیں. ایک وصیت غم کے ماحول کی ہے، ایک وصیت خوشی کے ماحول کی ہے. غم کی وصیت جب کربلا میں 18 لاشیں پڑے ہیں، اکبر و اصغر قاسم کے لاشیں کے درمیان پہلی وصیت، اور دوسری وصیت خوشی کا ماحول ہے. مولا کو پیغام ملا مولا مبارک ہو آپ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ علی گھر میں آتے ہیں، بچے کو اٹھایا گود میں لیا، چہرہ دیکھا، کہا یہ میرا ویسا ہی بیٹا ہے جس کی میں نے تمنا اللہ سے کی تھی اور میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں. ادھر مولا نے کہا میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں. دیکھیے آج کے دن فاطمہ کی دوسری وصیت، وہ غم کا موقع ہے کربلا کی عاشور، یہ خوشی کا موقع ہے 4 شعبان ولادت عباس. زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ پہلے تصدیق کرائی بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے، کیونکہ اس دوران اس سے پہلے زینب کے اور کئی بھائی ہو چکے تھے. محمد حنفیہ تو مشہور ہے. بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. علی مسکرائے، ہاں زینب بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. تو کہا بابا ایک لمحے کے لیے عباس کو میری گود میں دیجئے. زینب نے عباس کو گود میں لیا. بڑی بہن ننھے بھائی کے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی. علی پھر مسکرائے. زینب اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یہ عباس تیرے ہی پاس رہے گا، تو ہی عباس کو پالے گی. بھائی سے جو باتیں کرنا ہے پوری زندگی پڑی ہے. تڑپ کے زینب کہتی ہے نہیں بابا بہن بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی، یہ تو آج ایک وصیت ہے. اماں نے وفات و شہادت کے دن مجھے بلا کے وصیت کی تھی، وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. اماں نے کہا تھا زینب تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے. میں نے آج شہادت کے دن اماں کا سلام اپنے بھائی عباس تک پہنچایا. 2 وصیتیں زینب سے کی. بس اس منزل پہ مجھے بات ختم کرنا ہے، لیکن عباس کا نام آیا تو ایک آخری ٹکڑا روایت کا اور پڑھ دوں، بہار الانوار کی روایت. اور بہت دور میں جا رہا ہوں، اب میں بہت دور جا رہا ہوں. مدینے سے قیامت کا میدان قیامت آیا، تمام مخلوقات آئیں. ایک مرتبہ فرشتوں نے اعلان کیا یا معاشر الناس غضوا ابصارکم، اے انسانوں اپنی آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اے گروہ انبیاء، اے مرسلین آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. قیامت کا میدان ہے. آج دنیا سے جانے والی فاطمہ قیامت کے میدان میں اس انداز سے آئی کہ سب کی آنکھیں بند کی گئی. ایک مرتبہ کہا گیا کہ اے محمد اور اے علی تم بھی اپنی آنکھیں بند کر لو. رسول نے گھبرا کے کہا خدا بندہ میری تو بیٹی آ رہی ہے. مولا نے کہا پروردگار میری تو شریک حیات آ رہی ہے. کہا تمہاری آنکھیں محرم و نامحرم کی وجہ سے بند نہیں کرائی جا رہی، اس حالت میں فاطمہ آ رہی ہے. اے حبیب تم
برداشت نہیں کر سکتے، اے علی تم برداشت نہیں کر سکتے، وہ پہلو شکستہ، وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ ایک مرتبہ میدان قیامت میں فاطمہ آئی اور یہ روایت کا جملہ بہار خدا کی بارگاہ میں پہنچی اور پہلی بات تو یہ کی، خدا بندہ مجھے اپنا لال حسین بہت یاد آ رہا ہے، آج مجھے حسین کی زیارت کرا دے۔ ایک بار حسین اس طرح سے فاطمہ کے سامنے لائے گئے، فَأَوْدَاجُ الْحُسَيْن تَشَبَّهَ دَمًا، حسین کے گلے کی رگیں کٹی ہیں، خون کا سلسلہ جاری ہے۔ فاطمہ فریاد کرتی ہیں، خدا بندہ ہائے میرا لال، ہائے میرا لال، اس کے طفیل، اس کے عزاداروں کو بخش دے، ان کی شفاعت کر دے، اور اے خدا میں اپنے عزاداروں کی شفاعت کے لیے سامان شفاعت لے کے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے فاطمہ آگے بڑھی، آخری جملہ سامان شفاعت پیش کیا۔ وہ کیا سامان شفاعت ہے؟ اپنی گود سے چادر ہٹائی، علی اصغر کا خون میں بھرا ہوا کرتا، خدا بندہ یہ سامان شفاعت، عباس کے کٹے ہوئے بازو، فاطمہ عباس کے بازو لے کے آئی، خدا بندہ میرے لال عباس کے طفیل، عباس کے ماتمیوں اور حسین کے عزاداروں کو بخش دے۔ پروردگارا میری مظلومہ شہزادی کی آخری وصیتوں کا واسطہ، خدا بندہ میری مظلومہ شہزادی کے ان تمام مصائب کا واسطہ، آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات گریہ کر رہے ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی مدد فرما، بے حق فاطمہ زہرا ہمارے بے روزگاروں کو برسر روزگار بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ لیکن اگر دین کو ضرورت پڑے تو جس فاطمہ نے اپنے لال حسین کو قربان کیا، جس فاطمہ نے اپنے لال عباس کے بازو قلم ہوتے برداشت کیے، جس فاطمہ نے اصغر کا لہو بھرا کرتا پیش کیا، ہمیں بھی ہر قربانی کا جذبہ عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا